السلام علیکم جی، میں زید بلگرامی اور آپ دیکھ رہے ہیں کامیاب لوگ۔ دوستو، بریلینٹ اسٹوڈنٹ سیریز میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ محمد اعظم۔ تو آئیں سے گفتگو کرتے ہیں۔ اعظم، سب سے پہلے آپ اپنا شارٹ سا انٹرو کروا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. My name is Mohammad Azam. I am the student of class 10th. I read in Reed Foundation College, Pateka, which is registered in Board Advanced Nest School and College. اچھا، یہ بتائیں کہ آپ فیوچر میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جی، فیوچر میں جو میرا ایم ہے وہ میرا انجینئرنگ کو زیادہ میں یہ دیتا ہوں. انجینئر بننے کا میرا شوق ہے اور ایک سافٹ ویئر انجینئر. اچھا، آپ سافٹ ویئر انجینئر کیوں بننا چاہتے ہیں؟ یہ میرا شوق ہے سافٹ ویئر انجینئر بننے کا، اور ویسے میری فیملی میں میرے معاشرے میں ایسا کوئی ایسا شخص نہیں جس نے اس پروفیشن کو جوائن کیا ہو. اس لیے میری خواہش اور یہ میرا بیسٹ پروفیشن ہے. اپنی فیلڈ کے حساب سے جانا چاہتا ہوں میں. ایک اسٹوڈنٹ کو فون یوز کرنا چاہیے بھی اور نہیں بھی کرنا چاہیے. فرسٹ آف آل یہ دیکھا جائے میٹرک تک تو بالکل یوز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میٹرک تک اسٹوڈنٹ کا جو ہوتا ہے وہ موبائل لیول پہ وہ نہیں پڑھ سکتا. وہ فرسٹ ایئر میں جب جاتا ہے اور سیکنڈ ایئر میں اس کے جتنے بھی ہوتے ہیں پڑھائی کا نظام، وہ موبائل پہ آن لائن ہو سکتا ہے، جس لیے وہ موبائل یوز کر سکتا ہے. یہ بتائیں کہ آپ ارطغرل ڈرامہ دیکھتے ہیں؟ جی بالکل دیکھتا ہوں، فیوریٹ ہے میرا. اچھا، یہ بتائیں کہ ارطغرل ڈرامے سے یہ امت مسلمہ ہے کیا سیکھ سکتی ہے؟ یہ ارطغرل ڈرامے سے امت مسلمہ بہت کچھ سیکھ سکتی ہے. جیسا کہ وہ ارطغرل ہے، جب وہ گھر سے جاتا ہے تو اس کی بیوی حلیمہ سب دیکھتے ہیں کتنے پردے میں وہ رہتی ہے، اور اس طرح وہ بہت کچھ سیکھ سکتا ہے انسان. جیسے وہ ارطغرل کا بیٹا ہے، جب اس کا باپ گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ کہتا ہے والدہ میرے ڈیڈی جو یہاں سے گئے ہیں ان کی طرح میں بڑا ہوں گا، مجھے بھی اصلی گھوڑا ملے گا، اصلی تلوار ملے گی. یہ بات یہ نہیں ہے کہ ہر انسان کو اپنے باپ کی طرح تلوار ہی ملے، گھوڑا ہی ملے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ کا، ہر بچے کا یہ عائم ہونا چاہیے کہ میرے باپ کے پاس اگر اس کا باپ عزت دار ہے، مجھے عزت ملے گی فیوچر میں. اس طرح میں کیا کر سکتا ہوں. اس طرح ہر سوسائٹی یعنی اس کو دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ اپنے باپ کے مینرز کو بہت لائک کرتا ہے. یعنی کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو اپنی مینر جیسے بنانے چاہیے تاکہ ان کی جو اولاد ہے ان کو رسپیکٹ دے. بالکل. فرقہ واریت ہے، یہ کس طرح معاشرے کو تباہ کر رہی ہے؟ زاہد بھائی، یہ فرقہ واریت جو ہے یہ معاشرے کو بہت بری طرح سے متاثر کر رہی ہے. کہ ہم سب مسلمان ہیں، ایز اے مسلم ہمیں یہ چاہیے کہ ہم صرف اتنی سوچ رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، نہ کہ ہم یہ فرقوں میں جائیں. اگر ہم فرقوں میں نہ جائیں تو نہ جیسی مودی جیسی لعنت ہمارے سروں پہ آتی. ان کے پاس کیا ہے، انڈیا کا ملک بڑا ہے وہ الگ بات، ان کی فوج زیادہ الگ بات. ہمارے پاس اسلام ہے، ہمارے پاس اسلام کی طاقت ہے. ان کے پاس کیا ہے، سب کچھ تو ہمارے پاس ہے. جیسا غزوہ بدر میں 313 نے 1000 کو شکست دی، کتنے بڑا لشکر کو اسلام کو خدا نے بچایا چھوٹی سی مٹھی بھر مسلمانوں سے. فرقہ واریت جو ہے مسلمانوں کو کمزور کر رہی ہے. یہ فرقہ واریت ہی ہے کہ وہ مودی جیسی لعنت ہمارے سروں پہ چڑھی ہوئی ہے، وہ اس اوپر جا رہے ہیں، ہم نیچے آ رہے ہیں، صرف اس وجہ سے. بہت ہی اچھی گفتگو کی آپ نے. آخر میں یہ جو دیکھنے والے نے آپ کیا پیغام دیں گے؟ یہ دیکھنے والوں کو میں یہ پیغام دوں گا کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ یہ نہ سوچے کہ ہم فیوچر میں جا کے کچھ بن نہیں سکتے، کیونکہ ہر اسٹوڈنٹ بیسیکلی لائق ہوتا ہے، نالائق بنے ہوتے ہیں. لائق اسٹوڈنٹ اور نالائق اسٹوڈنٹ میں صرف میں اپنے اکارڈنگ یہ ڈفرینس بتاؤں گا کہ وہ اسٹوڈنٹ جو گھر سے اسکول آئے اور اسکول سے گھر راستہ پوچھ کر جائے کہ میرے گھر کا راستہ کیا ہے، وہ تو نالائق ہے. اگر ایسا کوئی نہیں کرتا تو وہ سب بریلینٹ ہیں. تو بہرحال وہ ان کا یہ عائم ہونا چاہیے. ہم فیوچر میں جو فیلڈ لے سکتے ہیں ہم لیں گے انشاءاللہ. تو اللہ بھی کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صرف صبر ہی سے کام نہیں چلے گا، محنت بھی اس لیے ضروری ہوتی ہے. جیسا کہ اقبال لکھتے ہیں، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. اس میں اقبال یہ کہتے ہیں یقین محکم، آپ کا ارادہ پختہ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ ہم بنیں گے. صرف یہی نہیں، آگے کہتے ہیں یقین محکم عمل پہ ہم عمل بھی کرنا ہے ساتھ میں. یقین اس نہیں، محبت فاتح عالم، حضرت علی جیسے لوگوں سے محبت کرنا کہ یہ ان لوگوں نے جہان فتح کیا. اور نیچے لکھتے ہیں جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں، کہ صرف انہی سے کام بھی نہیں چلے گا بلکہ اگر ان کو اپناتے ہیں اس میں یہ فائدہ بھی ہے کہ انسان کو دین رسپیکٹ ملتی ہے. بالکل، بہت شکریہ، ماشاء اللہ بہت اچھی گفتگو کی آپ نے. دوستو، امید کرتا ہوں کہ انٹرویو آپ کو پسند آیا ہوگا. اللہ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. بہت بہت شکریہ.